الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فہم القرآن کورس کے لیکچر نمبر 7 میں آج ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں پچھلے سبق کی ہم دہرائی کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسم کی عدد کے اعتبار سے تقسیم کو دیکھا تھا۔ 3 اقسام ہے: واحد، تثنیہ اور جمع۔ اور اس کے بعد ہم نے اسم کی مختلف حالتیں دیکھی تھیں، اور 3 اس کی حالتیں تھیں جن کو ہم اعرابی حالت بھی کہتے ہیں۔ اس اعرابی حالت سے مراد یہ ہے کہ اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہے وہ 3 طرح سے آ سکتی ہے، یا تو پیش آ سکتا ہے، زبر یا زیر۔ پیش کو ہم نے دیکھا تھا، پیش کے 2 مزید نام بھی ہیں، ضمہ اور رفع۔ زبر کے 2 مزید نام ہیں، نصب اور فتحہ، اور زیر کے بھی 2 نام ہیں، جر یا کسرہ۔ تو یہ تینوں حالتیں، پہلی حالت کو رفعی حالت کہا جاتا ہے، دوسری حالت کو نصبی حالت، اور تیسری حالت کو جری حالت۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جہاں پر اسم رفعی حالت میں آئے گا وہاں پر وہ فاعل کے طور پہ اس کا کردار ہوگا، جیسے یہاں پہ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اب یہاں پر فاعل اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور جو نسبی حالت ہوگی وہاں پر اسم مفعول کے طور پر آئے گا، جیسے استغفر اللہ۔ یہ نسبی حالت ہے، اللہ کے آخر حرف پر زبر آ رہا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ اب یہاں پر فاعل تو معافی مانگنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مفعول ہے جس سے معافی طلب کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے تیسری حالت جری حالت۔ آج کے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں واحد، جس میں کسی ایک چیز یا فرد کا ذکر ہو، کسی بھی ایک چیز کا اگر ذکر آئے گا تو اس کو ہم واحد بولیں گے، جیسے رجل مرد یا آدمی، کلمۃ کلمہ ایک کلمہ، یہ ہے واحد، کیونکہ اس میں ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، ایک کلمہ کا ذکر کیا گیا۔ تثنیہ، جس میں کسی 2 چیزوں یا افراد کا ذکر ہو رہا ہو، مثلا رجلانی کلمتانی۔ اب یہ جو اس کے مختلف کلر اس کو دیے گئے ہیں، اس میں خاص ایک حکمت ہے، وہ ہم آگے جب تثنیہ، ابھی اسی سلائیڈ پہ تثنیہ بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں ہی مندرجہ ذیل خاص اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ خاص اضافہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ 2 ہم اضافے کریں گے اور ان دونوں کو ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے، یہ اصل میں اضافے کی بجائے تبدیلی ہے۔ واحد کے آخری حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر، جس کو فتحہ یا نصب بھی کہتے ہیں، زبر دے دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، اسم کے آخری حرف پر 2 پیش آ رہے تھے، اور اس کی جگہ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے، آخری حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، یہاں پر 2 پیش تھے، اس کی جگہ پہ زبر کر دینی ہے۔ یہ دیکھیں رجلا، یہ ہم نے آخری حرف پر زبر کر دی، یہ پہلا قانون ہمارا اپلائی ہو گیا۔ دوسرا قانون، اس کے بعد الف اور نون مکسور۔ اب مکسور جر زیر کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد الف اور نون مکسور لگایا جاتا ہے یا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں،
آخری حرف پر ہم نے دو پیش کی بجائے زبر لگایا اور اینڈ پہ دوسرا قانون اپلائی کیا، الف اور نون مکسور ساتھ اضافہ کر دیا، تو راجلن سے بن گیا راجلانی۔ کلیمتن، آخری حرف پر پہلا قانون ہمیں اپلائی کیا، دو پیش کی جگہ پر زبر کر دیا، جس کو ہم نے پہلے قانون کے تحت دیکھا، زبر کر دیا، اور اس کے بعد دوسرا قانون کہ ہم نے الف اور نون مکسور، ایسا نون جس کے نیچے زیر آئے یا کسر آئے، اس کا اضافہ کرنا ہے، تو یہ رجلن سے رجلانی بن گیا، کلیمتن سے کلیمتانی بن گیا۔ اب اس قانون کو مختصر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مختصر اس کی وضاحت تھوڑا میتھمیٹیکل وے میں کر دی کہ کرنا کیا ہے کہ جو یہ آخری حرف کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ آخری حرف پر زبر لگا دینی ہے اور اس کے بعد الف اور نون زیر کا اضافہ ہونا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا تثنیہ بنانے کا۔ تثنیہ دو طریقوں سے بن سکتا ہے، دوسرا طریقہ ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے طریقے کی طرح سے پہلا حصہ اس کا بالکل سیم ہے، واحد کے آخری حرف پر کوئی بھی حرکت ہو زبر دے دیا جاتا ہے، یہ تو پہلے قانون کی طرح سے ہی تھا پہلا حصہ۔ اور دوسرا حصہ، دوسرا اس کا قانون کیا ہے؟ اور اس کے بعد یا ساکن اور نون مکسور، جر والا زیر والا نون لگایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس قانون کو آپ دیکھیں ذرا میتھمیٹیکل وے میں، آخری اسم کا آخری حرف زبر آ جائے گا اور اس کے بعد یا ساکن اور نون مکسور کا اضافہ ہوگا۔ جیسے دیکھیں راجلینی، راجلن تھا، آخری حرف پر زبر آ گیا، اس کے بعد یا ساکن اور نون مکسور کا اضافہ ہو گیا۔ کلیمتن، آخری حرف پر زبر آ گیا، تا زبر تا کے اوپر زبر آ گیا، دو پیش تھے، اور اس کے بعد یا ساکن اور نون زیر کا اضافہ ہو گیا۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے ہم واحد سے تثنیہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک اور چیز بھی ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں جس بھی لفظ کے آخر پہ الف اور نون مکسور آ جائے اور اس سے پہلے زبر آ جائے، تو یہ اس چیز کی پہچان ہے کہ وہ لفظ تثنیہ کا ہے، وہ تثنیہ، اس میں دو کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر اینڈ پہ یا ساکن اور نون مکسور آ جائے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، تو یہ علامت ہے، پہچان ہے کہ یہ والا لفظ تثنیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کو ہم تثنیہ کی پہچان کے طور پر بھی ان دونوں چیزوں کو ہم آئندہ یوز کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو پہلے بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ گرامر اصل میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہی ہوتے ہیں، مختلف قوانین ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی زبان کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، انہی قوانین کو تھوڑا سا ایک اور انداز سے تاکہ آسانی پیدا ہو جائے ڈسکس کیا گیا۔ یہ دیکھیں، راجلن، کلیمتن، مثالیں ہم وہی لے رہے ہیں۔ پہلا سٹیپ راجولا، کلیمتا، پہلے طریقے کا پہلا قانون کیا تھا؟ آخری حرف پر نصب، تو آخری حرف تھا لام اور اس کے اوپر حرکت تھی دو پیش، اس کی جگہ پہ ہم نے نصب دے دیا۔ آخری یہاں پر جو حرف تھا وہ تا اور اس کے اوپر دو پیش تھے، ہم نے ایک زبر کر دی اس کے اوپر، کلیماتا۔ یہ پہلے قانون کا پہلے طریقے کا پہلا قانون تھا، پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ ہم نے الف اور نون مکسور کا اضافہ کرنا ہے، تو راجولا، الف اور نون مکسور کا اضافہ کیا تو راجولانی، کلیمتا، الف اور نون مکسور کا اضافہ کیا تو کلیمتانی، تو یہ الف نون مکسور کا اضافہ۔ اب دوسرے قانون، دوسرے طریقے کی طرف آ جائیں، تو پہلا اس کا حصہ تو سیم تھا، پہلا اس میں سٹیپ تو سیم تھا، راجولا، کلیمتا، اور اس کے بعد یا ساکن اور نون مکسور کا اضافہ، یا ساکن نون مکسور کا اضافہ، راجولینی، کلیمتینی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل طور پہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور مزید وضاحت کے لیے میں نے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ یہاں پر شامل کی ہے، جس میں تثنیہ کا صیغہ
کئی دفعہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلیماتانی حبیباتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان۔ اب یہ دیکھیں کلیماتانی، دو کلیمے، یہاں پر آپ پہچان بھی دیکھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ پہ الف اور نون مکسور آئے گا اور اس سے پہلے کلمہ پر زبر ہوگی۔ کلیمتان، دو کلمے، حبیباتان، دونوں ہی محبوب ہیں، دونوں ہی پسندیدہ ہیں، اینڈ پہ الف نون مکسور آ گیا اور اس سے پہلے حرف پر زبر آ گئی۔ دو کلمے دونوں ہی محبوب ہیں، الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو، بہت ہی مہربان کو، جو مہربان رب ہے اس کو دو کلمے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ علی اللسان، جو کسی کی زبان پر جاری ہوں، جو کوئی پڑھے وہ، اور مزید اس کی کیا ڈیٹیل بتائی، ثقیلتان، وہ کلمے بڑے وزنی ہیں، ثقیل ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں پہچان، ثقیلتان، ثقیل ہیں فی المیزان، میزان میں، میزان عدل میں۔ اب وہ کلمے کیا ہیں، ان کلمات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ دو کلمات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ دو کلمے ہیں، پہلا کلمہ یہ، دوسرا کلمہ یہ۔ کلیمتان، دو کلمے، حبیبتان، دونوں ہی بڑے محبوب ہیں، الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو، خفیفتان، بڑے ہی ہلکے ہیں، چونکہ یہ بڑے چھوٹے سے الفاظ ہیں، چند الفاظ ہیں، تو خفیفتان بڑے ہلکے ہیں زبان پر، علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں پڑھنے میں، لیکن میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ ان کا وزن جب تولا جائے میزان میں تو یہ بہت وزنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے حصہ ترجمہ کی طرف، اور جی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ والا سارا پورشن اوپر والا تو ٹرانسلیشن کر لی تھی، اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، اس کو میں نے کیوں شامل کیا، ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو آج کا ہمارا پورشن ہے جو ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک، آپ کو یاد ہے ہم نے اسماء اشارہ دیکھے تھے، اور یہ اسماء اشارہ بعید میں سے ہے، دور والی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے۔ اولئک، وہ سب، تو چونکہ یہاں پر کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو لوگ ہم نے کہہ دیا، ورنہ اولئک کا ترجمہ صرف وہ سب کے طور پہ ہی ہوگا، وہ سب مرد، اولئک، ورنہ تو ذالک تھا واحد، اور ذالک کا جمع بھی اولئک ہے، اور ذانک تھا واحد مؤنث، اس کی جمع بھی اولئک ہی ہے۔ ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، تو سوری تلکا کا جو جمع ہے وہ بھی اولئک ہی ہے۔ بہرحال اولئک، وہ سب، الا، پر، یہ اب حروف جر آ گیا، ہدن، ہدایت پر، وہ سب ہدایت پر ہیں، من، سے، حروف جر، ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور وہ سب لوگ، ہم المفلحون، وہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شروع سے، ہم نے اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوا، الف لام میم، اس کے بعد ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، فی ہی، اس میں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت سے بات شروع ہوئی تھی اور متقین سے بات شروع ہوئی تھی، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ متقین کون لوگ ہیں؟ تو اب یہاں پر اگلی دو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 5 علامتیں واضح طور پر بیان فرمائیں۔ کون لوگ متقین ہیں جن کے لیے یہ کتاب ہدایت بن جاتی ہے، ان کی پہچان، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین، وہ جو،
یؤمنون ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بالغیب غیب پر۔ اب یہ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایمان کے مختلف حصے اس میں ایمان مفصل میں بیان کیے گئے ہیں، یا ایون جو ایمان مجمل میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایمان کے جو حصے، وہ سارے غیب کی باتیں ہیں۔ ایمان مفصل کی بات کر لیتے ہیں، آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آ رہی، غیب ہے، وملائکتہ، فرشتے کبھی ہم نے نہیں دیکھے، کتبہ، قرآن مجید ہمارے سامنے ہے لیکن اس سے پہلے والی کتب ہمیں پتہ ہے برحق ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہے، ورسولہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کتابیں، احادیث، قرآن میں ہم نے پڑھا دیکھا نہیں، والیوم الآخر، اور جو آخرت کا دن ہے وہ آئے گا، کب آئے گا ہم نے نہیں دیکھا، ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا، ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، محسوس کرتے ہیں، ہمیں ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنا، یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں متقین جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ان کو يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی نشانی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 6 نشانیاں یہاں پر ذکر کی گئیں، متقی لوگوں کی 6 نشانیاں یہاں پر ذکر کی گئیں، جن میں یہ 6 علامتیں پائی جائیں گی، وہی لوگ متقین کہلائیں گے، وہی تقوی کے حقدار ہوں گے۔ اب بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بڑا پیارا پنجابی کا شعر میرے استاد محترم اکثر سنایا کرتے تھے۔ کوئی پنجابی شاعر فرماتے ہیں کہ نمازاں تیریاں کرن سیاپے روزے کرن ڈھائیں، نمازاں تیریاں کرن سیاپے روزے کرن ڈھائیں، جے کر بلیا ہتھوں نہ دیویں تے جائیں گا کیڑے رائیں۔ تو متقین لوگوں کی 6 علامتیں ہیں، تو یہاں پر خرچ کرنے کی بھی ایک علامت پائی جاتی ہے، اور باقی 5 علامتیں دیگر ہیں۔ آج آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن تک آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں کرونا ایک وبا کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو خرچ کریں، خرچ اس طرح سے کریں کہ اپنے فیملی میں سب سے پہلے دیکھیں کہ جو مستحق ہیں، جو ایسے لوگ تھے دیہڑی دار قسم کے جو ڈیلی بیسس پہ جو کماتے تھے اور خرچ کرتے تھے، دیکھیں اگر کوئی ایسا آپ کے ریلیٹیوز میں اگر کوئی ہے تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر خرچ کریں، اور ریلیٹیوز کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ریلیٹیوز میں ایسا کوئی نہیں ہے، یا پھر ان کو آپ نے ان کے اوپر کچھ خرچ کر لیا ہے اور ابھی آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ خرچ کریں جو آپ کے عزیز و اقارب، جو آپ کے محلے دار ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں۔ ہمیں عام طور پہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیبرز میں کون ایسے لوگ ہیں جو کہ مستحق ہیں، جن کا آج کل روزگار بند ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ متقین کی علامت ہے، متقین کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت خرچ کرنا بھی ہے۔ تو ایک آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گا خرچ کرنے کے حوالے سے،
تاکہ تھوڑی سی بات مزید اتھینٹک بھی ہو جائے۔ حدیث مبارکہ ہے السخی حبیب اللہ، جو سخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور اس میں تو آگے حدیث مبارکہ میں آگے یہ بھی ہے وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، چاہے وہ فاسق گناہ گار، فاسق سے مراد ہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ مومن گناہ اس سے سرزد ہو سکتے ہیں، مسلمان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، تو فرمایا السخی حبیب اللہ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا، سخی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ والبخیل عدو اللہ، اور جو بخیل ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وَلَوْ كَانَ عابدا، چاہے وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کا مجھے متن عربک تو نہیں آتی، ٹرانسلیشن ترجمہ تھوڑا سا آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں۔ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی معاف فرمائے، کہ جو سخی ہے وہ بندوں کے بھی قریب ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہے، اللہ کے بھی قریب ہے، اور وہ جہنم سے دور ہے۔ سخی کی علامتیں بتا دیں، سخی کی کوالٹیز بتا دیں۔ بندوں کے بھی قریب، جن کے اوپر خرچ کرے گا وہ بھی اسے محبت کریں گے۔ اللہ کے قریب، اللہ بھی اسے محبت کرے گا۔ جنت کے قریب، جنت بھی اس شخص سے محبت کرتی ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ جہنم کہتی ہے یہ سخی بندہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، کیسے یہ میرے اندر آ سکتا ہے۔ اور جو بخیل ہے وہ لوگوں سے دور، وہ اللہ سے دور، وہ جنت سے دور، اور وہ جہنم کے قریب۔ اس لیے آج کا پیغام ينفقون ہے کہ خرچ کریں جتنی آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کے قریب ہیں۔ رمضان بھی آ رہا ہے، بعض لوگ، اکثر لوگ بلکہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر کوئی اللہ پاک نے استطاعت دے رکھی ہے تو مستحقین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک روپیہ بھی ہمارا، ایک ایک پیسہ خرچ کیا ہوا ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔